بیٹا زندے اپنی قربانیاں کریں، اپنا حساب جو ہے نا وہ ٹھیک رکھیں، جو فوت ہو چکے نا ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ کا فضل بیٹا بہت سی، وہ دعا سے ہی سب کچھ انہیں دے دے گا. باقی اگر ہم پہلوں کی دینا شروع کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے سب کا حق بنتا تھا، وہ ہمارے بڑے ہی ہیں نا. اب کس کس کی کریں گے؟ اس جنجت میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. دلیل یہی ہے کہ زندہ لوگ اپنی طرف سے اپنی قربانیاں دیں. فوت شدگان کے لیے دعا کیا کریں، توفیق ہو تو والد والدین یا بھائیوں کے لیے کوئی صدقہ خیرات نا 10-100 روپیہ جو توفیق ہو غریبوں کو دے دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک رسول کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی. یہ بیٹا غیر مستند ہے، ان یہ حدیث نہیں ٹھیک، نہ حضرت علی نے ایسا کیا، یہ روایتیں کمزور ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے. پکی بات یہ کہ دعا کر سکتے ہیں آپ، خیرات کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، قربانی کے دنوں میں چند کریٹیکل کوسچنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے. محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو. اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے. تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اصالہ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے. تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ السلام کی. اس کانٹیکس میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں. یعنی آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالیں. اللہ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا جائے گا. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے،
یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا، میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے. دیکھیں اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی. تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے. تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے. تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا. واجب قربانی میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اگر اپنی واجب قربانی کے ساتھ مرحومین کے ثواب کی بھی نیت کر لی جائے تو وہ بھی ثواب میں شریک ہوں گے. توصیف احمد. اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ثواب میں شریک ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ. بہتر تو یہی ہے کہ واجب قربانی خالصتاً اپنے لیے کریں اور ایصال ثواب کے لیے الگ سے حصہ ڈال لیں، بہتر یہی ہے، تاکہ اختلاف سے بالکل بچ جائیں. کیونکہ بعض علماء کا اختلاف ہے اس میں ایصال ثواب کے مسئلے میں، کہ جو ہے وہ اختلاف میں نہیں جاتا، لمبی بات ہو جائے گی. لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ اگر واجب عبادت میں بھی ایصال ثواب کی نیت کر لی جائے تو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. مردوں کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ والدین فوت ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں دو مسائل ہیں. ایک یہ کہ کیا والدین نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر تو وصیت کی تھی تو اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، بالکل وہ سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، یہ ویسی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بالکل وہی حکم ہوگا گوشت کا جو عام گوشت کا ہوتا ہے، کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، عزیز و قاریب کو دیں، غربا کو دیں، استعمال کر سکتے ہیں. مرحوم کی طرف سے قربانیاں یہ بھی کی جاتی ہیں عام طور پر. تو ایسا کوئی شخص جو خود اپنی قربانی نہ کرے کہ مرحوم کی طرف سے میں کر دیتا ہوں، وہ بھی صاحب حیثیت آدمی، صاحب نصاب شخص ہے، تو مرحوم کی طرف سے یہ کی گئی قربانی اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گی یا اس کو اپنی الگ سے کرنی ہوگی؟ اپنے مرحوم کی طرف سے کی جانے والی قربانی کی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک. ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے میرے انتقال کے بعد بھی آپ قربانی کرنا. اور ایک صورت یہ کہ مرحوم نے اپنی طرف سے قربانی کا نہیں کہا تھا، لیکن یہ اولاد ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے، وہ خود از خود بطور نفل کے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں. ٹھیک. تو اگر مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اب انتقال کے بعد ان کی طرف سے ایک جانور خریدا گیا، اب خریدنے کے بعد ان کی طرف سے ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا، تو یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ مرحوم ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ ان کی وصیت کی وجہ سے اب یہ جانور مرحوم کی طرف سے قربانی کیا جانے والا ہی تصور کیا جائے گا. اور اب اس جانور کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس گوشت کو نہیں کھائے گا. یہ مکمل جانور صدقہ ہوگا،
یعنی فقراء میں صدقہ کر دیں گے. اس جانور کے یوں 3 حصے نہیں کریں گے کہ ایک حصہ رکھ لیا، ایک غریبوں کو دے دیا اور ایک جو ہے رشتہ داروں کو دے دیا. صدقہ کریں گے. یہ پورا ہی فقراء کو صدقہ کیا جائے. چاہے پیسے وصیت کے بعد پیسے انہوں نے اپنے ہی اپنی طرف، لیکن وصیت کی اور اس وصیت کے مطابق انہوں نے قربانی کی ہے. تو اس کا حکم یہ ہوا. اور دوسری صورت کہ والد نے انتقال سے پہلے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو یہ سعادت دی ہے کہ اس نے جانور خریدا. اب والد کی محبت میں یہ والد کی طرف سے، والد مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے. تو اب یہ والی جو قربانی ہے یہ ہے ایصال ثواب والی قربانی. ٹھیک. اس قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا بیٹا ہے، یہ بیٹا خود ہی جانور لے کر آیا ہے، خریدا ہے، اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی کی ہے. تو یہ حقیقتاً والد کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس جانور کا مالک بیٹا تھا. یہ قربانی بیٹے ہی کے ملک والے جانور پر ہوئی، تو یہ بیٹے ہی کی طرف سے قربانی کرنا کہلائے گی. اچھا. اب اگرچہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اس بیٹے کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے. اس طرح بھی اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اور چاہے تو یہ قربانی اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب والد صاحب کو پہنچا دیں. یہ صورت بھی قربانی اس کی ادا ہو گئی، ثواب والد صاحب کو پہنچا. اور اگر زیادہ وسعت والے ہیں تو اتنی طاقت ہے تو اپنا واجب کے لیے ایک الگ سے جانور ہو اور والد صاحب کے لیے بھی ایک الگ سے کر لیا جائے. صورت بن سکتی ہے اور یہ ہوتی بھی ہے. یہ عمومی طور پہ یہ والی صورت زیادہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانیوں کے الگ الگ حصے یا الگ الگ بکرا بکری وغیرہ لے کر قربانی کرتے ہیں. تو یہ جو جواب ہے، یعنی مرحوم کی طرف سے قربانی کی 2 صورت ہیں. اگر وصیت کی ہے تو مرحوم کی طرف سے ہی قربانی ہوئی اور اس کا گوشت اب صدقہ کرنا ہوگا. اور اگر والد نے مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی، یہ از خود ان کی محبت میں بطور ایصال ثواب ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ جو گوشت ہے یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. اور جو قربانی کے گوشت کے مستحب 3 طریقے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتا ہے. تو یہ جواب ہے اس چیز کا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی اگر کوئی کرے اور انہوں نے وصیت نہ کی ہو تو قربانی کرنے والے اس بیٹے یا جو بھی شخص بیٹی ہے اس کی طرف سے اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اچھا، یہ جو میرا جواب ہے شفیق بھائی، یہ گزشتہ کچھ 2 سلسلوں پہلے ایک جواب میں نے سلسلے کے دوران ہی بیان کیا تھا. اس میں ضمنی طور پہ یہ بات آئی تھی کہ ایک شخص ہے وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، کبھی اپنے والد صاحب جو حیات ہیں ان کی طرف سے کر دیتا ہے، کبھی والدہ کی طرف سے کر دیتا ہے، یعنی خود کبھی کرتا ہے اور یوں باریاں لگائی ہوئی. تو اس جواب کے دوران میں نے یہ کہا تھا کہ اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے. اگرچہ والد انتقال کر بھی گئے ہوں تب بھی اسے چاہیے اپنی طرف سے قربانی کرے. والد کی طرف سے اگر قربانی کرے گا تو اس کی اپنی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ جو جواب تھا وہ فقہاء کرام کے بعض فقہاء کرام کا یہی قول ہے کہ اس کی اپنی قربانی نہیں ہوگی، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ اس کی اپنی قربانی بھی ہو جائے گی. جو ڈیٹیل ابھی آپ نے بیان، جو ابھی تفصیل میں نے بیان کی ہے، تو وہ جو گزشتہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا اس سے میں رجوع کرتا ہوں. اور یہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر والد نے وصیت نہیں کی، والد مرحوم کی طرف سے اگر کوئی بیٹا قربانی کرتا ہے، جانور لاتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اولاد اپنی مرحومہ والدہ کی طرف قربانی کرے تو کیا جائز؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ مسئلہ شروع سے علماء میں مختلف ہی رہا ہے. کوئی صحیح حدیث تو اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے خاص طور پہ کسی میت کی طرف سے قربانی کی ہو. البتہ جو عمومی احادیث ہیں ان کی روشنی میں بعض علماء نے صدقے کے طور پر یا اور بھی جو دوسری حدیثیں صدقات وغیرہ مردے کی طرف سے کرنے کی ہے، خرچ کرنے کی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں اس کو جائز قرار دیا. تو یہ مسئلہ ایسا ہے، یا اس طرح کے جو مسائل ہیں اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے قسم کا کوئی صدقہ کر دے جو ثابت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے
اگر میت کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو اس میں بہت شدید نکیر بھی نہیں ہونی چاہیے. کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے اس میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ زندوں کی قربانی میں مردوں کو تبعاً شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم یہ نیت کر لیں، مثال کے طور پر اگر ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ہم قربانی میں الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن جدی، اور اگر ہم کو یہ الفاظ یاد نہیں تو ہم اپنے دل میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم دادا کی طرف سے قبول فرما لے. طبعاً زندوں کی قربانی میں شامل کر کے ہم مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. مردے کی طرف سے الگ سے جانور لا کر کے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. حضرت علی کی جو اس سلسلے میں روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا تھا، وہ روایت سخت ضعیف ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میت کے لیے 3 طریقے سے قربانی ہو سکتی ہے. نمبر 1 تبعاً للاحیاء، زندوں کے ساتھ شامل کر کے مردے کی طرف سے قربانی کی جائے. نمبر 2 نفاذ وصیت کے لیے، مردے نے وصیت کی تھی کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا، تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ہم قربانی کر سکتے ہیں. اور تیسری جو شکل ہے مستقل الگ سے قربانی، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میت کے تعلق سے قربانی ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اب اللہ کے رسول کرنی میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں. میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے، کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا. اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی، اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا، اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ سلف میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو قربانی میت کے نام سے ہوں گی ثواب میت کو نہیں، ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا. اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کرے گا غریبوں میں، تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے، میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے، تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت کو. وہ کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر صدقے میں آئیں گا، قربانی کا نہیں ملے گا. دوسرا، اس میت کو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے جس میت نے زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو اپنے بچوں سے. جیسا کہ باپ بیٹے سے بچوں سے کرایا، دیکھو میرے بعد بھی اگر تمہاری طاقت ہو تو ضرور میری قربانی کرنا. طاقت ہو تو نے تو یہ نہیں کہ بیٹا اپنی نہیں کر اور باپ کی کر رہا میت والے، وہاں زندوں کو ثواب اصل ہے، جو گزر چکے ان کا تو ہوا. ٹھیک، تو پھر سمجھ لو بچہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس طاقت تو ہے، آج والد کی بھی کر دیتا ہوں، تو کوئی مسئلہ، اس لیے کہ والد نے یا میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، تو وصیت جو کر جائے اس کی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا، تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں بھائی کا جو سوال تھا. اور ہوتا یہ کہ جانور میں 6 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں، بڑے جانور. ایک تو رسول اللہ کا رہتا، پھر 6 لوگ مل کے 7 حصے اسپانسر کرتے ہیں. مطلب ایک حصے میں سب کچھ 6 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنا پڑتا. 2500 کا حصہ 250 روپے ایکسٹرا ڈالو، چونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے، 7 لوگ 250 ڈال کے ایک حصہ بنا. اس کا کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی. جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث لیکن ضعیف ہے، پھر بھی بیان کر رہا ہوں جو کہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی قربانی کی. اگر اس کو بحث کی حد تک مان لیا ہے صحیح، تو بھی اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. بحث کی حد تک صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ایک جانور ذبح کرتے تھے. کسی نے کہا علی تم ذبح کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی تھی. تو اس ضعیف حدیث کو لے بھی لے جاتے سے مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وصیت کر جائے اس کی قربانی جائز ہے نا. رسول اللہ نے ان کو کی تھی. کبھی حضرت ابوبکر نے قربانی کی کہ اللہ کے رسول کی، جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہا، وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی، یہ سسر ہے، دونوں نے کیا کبھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ تھے جو آپ کے سسر تھے، ان کی بیٹی حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کی وفات کے بعد، دونوں نے کیے کبھی کہ میرے شوہر کو ثواب پہنچے، میرے داماد اور میرے نبی کو ثواب پہنچے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے 2 مرتبہ داماد بنے، آپ نے کبھی اپنے سسر کے لیے کیا؟ کیا خالی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہما؟ نہیں.
تو پتہ چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتہ چلتا ہے جو میت وصیت کرے اس کے طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، سب کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا رسول اللہ نے ہم کو وصیت نہیں کی ہے۔ یعنی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھیے عبادات کیا ہوتی ہیں، یہ جو ریچولز ہیں جتنی بھی عبادات، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک اظہار ہوتی ہیں، سمبولک ایکسپریشن ہے، علامتی اظہار ہے۔ یعنی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی عظمت کے اعتراف کا، اس کا اظہار کرتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ علامتیں ہیں جن سے ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہے کہ پروردگار اگر تیرے دین کے لیے کسی موقع پر جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے، تو اس کو سمبلائز کیا گیا ہے قربانی میں۔ گوشت کھانے کے لیے جانور تو ہم قربان کرتے ہیں، لیکن خاص اس مقصد کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ ہمارے دین میں اس کو نفل عبادت بنا دیا گیا، یا فرض یا واجب نہیں ہے، نہ حج میں ہے نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، نفل ہے۔ بڑی اعلیٰ عبادت ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک نفل عبادت ہے۔ اب اس میں یہ کہ رشتہ دار کی طرف سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ دار کی طرف سے آپ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، مجبوری پیش آ گئی ہے، اس کا ارادہ تھا، نیت تھی، وہ نہیں کر سکا، آپ نے سپورٹ کر دیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہمارے ہم بہت سے بوڑھے والدین ہوتے ہیں، وہ بیچارے بڑی آرزو رکھتے ہوتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، زندگی بھر پیسے بھی اکٹھے کرتے نہیں پورے ہوتے، کوئی رکاوٹ پڑ گئی، تو اب نیت موجود ہے، ارادہ موجود ہے، عزم موجود ہے، آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام میں جو ہمارا قانون ہے اس میں جو جزا ملتی ہے اللہ کے ہاں وہ 3 سٹیجز میں ملتی ہے۔ نیکی کی خواہش پر بھی اجر ملتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 10 ہو۔ نیکی کے ارادے پر بھی اجر ملتا ہے، ارادہ خواہش سے آگے کی چیز ہوتی ہے، عزم کر لیتا ہے آدمی کو کام کرنے کا، اس کا اجر ہو سکتا ہے کہ 40 ہو 50 ہو، وہ بھی ملتا ہے۔ اور جب ہم اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کا الگ سے اجر ملتا ہے۔ تو اگر کسی نے ارادہ کیا، آپ کے ماں باپ نے کیا، آپ کے کسی رشتہ دار نے کیا، اس نے نیکی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا پکا ارادہ تھا، کسی وجہ سے مجبوری پیش آ گئی نہیں کر سکا، تو نیت بھی ہو گئی، ارادہ بھی ہو گیا، وہ اجر اس کو مل گیا ہے۔ اگر آپ اس کام کو بھی کر دیں گے تو اسے تکمیل کا اجر بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا اصول۔ تو کوئی نیکی کا کام بھی، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، وہ اس اصول پر ہونا چاہیے کہ ادھر ارادہ ہے اور عزم ہے، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ وہ ارادے پر عمل نہیں کر سکا، آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک